تے میں ہوں انشاءاللہ العظیم دعوت خطاب دینا چاہنا ساڑی جماعت عالم بعمل اور بڑی مشہور شخصیت فضیلت الشیخ حافظ محمد الرفیق صاحب آف ناغرہ چک وہ انشاءاللہ العظیم اپنے مخصوص انداز دے اندر خطاب فرمان گے انہاں دے بیان تو پہلے میں چاہنا کہ بیداری دا ثبوت دیو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر شان مصطفیٰ زندہ باد شان صحابہ زندہ باد شان اہل بیت زندہ باد شان اولیاء اللہ زندہ باد حافظ محمد رفیق صاحب زندہ باد اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثناء تعریفات تسبیحات اللہ عز و جل کے لیے خاص ہیں۔ درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور بخششیں نازل فرمائے صحابہ کرام کی جماعت پر، اہل بیت پر، تابعین اعظام پر، تمام محدثین کرام پر، سب مسلمانوں پر، اولیاء کرام پر، اور اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو سچا مسلمان بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، چند ایک آیات آپ کے سامنے رکھنی ہے، ایک دو احادیث پڑھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، بنانے کے بعد ان کو جنت میں بطور مہمان رکھا اور فرمایا کہ یہاں سے کھلا کھاؤ پیو، جہاں مرضی جاؤ آؤ، ولا تقربا هذه الشجرہ، اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں رکھا، شیطان نے وسوسہ پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا تھا، جس چیز سے روکا تھا، اسی کا ارتکاب کروا دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، ان کی بیوی کو جنت سے اتر جانے کا حکم دیا، شیطان کو بھی وہاں سے نکال دیا اور آدم علیہ السلام اور حوا کو بھی وہاں سے نیچے اتار دیا۔ لیکن دونوں کے وہاں سے جانے کی کیفیت مختلف ہے۔
شیطان کو کہا انک رجیم، تو مردود ہے، راندہ درگاہ ہے، اور اس کو کہا انک من الصاغرین، تو ذلیل و رسوا ہے، تو گرا ہوا ہے۔ جبکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى۔ فرمایا کہ تم یہاں سے اتر جاؤ، زمین پر چلے جاؤ، جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جس شخص نے بھی اس ہدایت کی پیروی کی اس پر فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے بندوں پر کوئی خوف نہیں ہے اور کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہے۔ خوف ہوتا ہے آئندہ کے مراحل کا، آئندہ کیا بنے گا، قبر میں کیا بنے گا، موت کے وقت کیا بنے گا، قبر سے اٹھتے وقت کیا بنے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جس وقت اس انسان کی پیشی ہونی ہے اس وقت کیا بنے گا، جہنم میں جائے کو بندہ وہاں کیا بنے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بھیجے سب کو لے جائے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو وہاں پر کیا ہوگا، ولا خوف، ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ ہدایت کی پیروی کرے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور جس نے ہدایت کی پیروی کی اس کے لیے کسی قسم کا غم اور افسوس بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے پیچھے زندگی کس طرح کی گزاری ہے، 60-70 سال، 50 سال، کس قسم کے اعمال ہم کرتے رہے، اور پھر یہ غم، یہ حسرت، یہ افسوس ایسا ہوگا کہ جس کا کوئی مداوع نہیں ہے، اس کی کوئی تلافی کی صورت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس نے ہدایت کی پیروی کی، غم کی نفی ہے، خوف کی نفی ہے۔ جس نے ہدایت کی پیروی نہیں کی اس کے لیے ایک ہی بات کافی ہے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ آگ والے ہیں اور وہاں پر ہمیشہ رہیں گے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں، یہ سورہ طٰہٰ ہے، اللہ فرماتے ہیں اما یاتینکم منی ھدی فمن اتبع ھدای فلا یضل ولا یشقی، جس نے میری طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کی، فلا یضل، وہ بھٹکے گا نہیں، وہ سیدھے راستے سے پھسلے گا نہیں، وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ حق سے ہٹے گا نہیں، ولا یشقی، وہ بد نصیب نہیں ہوگا، وہ بدبخت نہیں ہوگا، دنیا میں بے نصیب نہیں ہے، قبر میں بے نصیب نہیں ہے، آخرت میں بے نصیب نہیں ہے،
اس کی آخرت بھی بانصیب ہے، اس کی قبر بھی بانصیب ہے، اس کی دنیا کی زندگی بھی سعادت مندی کی زندگی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس بندے نے ہدایت کی پیروی کی ہو۔ وہاں پر یہ کہا پیچھے پہلے سپارے میں کہ جس نے ہدایت کی پیروی کی فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہاں پر کہا جس نے ہدایت کی پیروی کی فلا یضل ولا یشقی۔ وہاں پر کہا والذین کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ جس نے کفر کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ جو میری طرف سے اتاری ہوئی ہدایت کی مخالفت کرتا ہے، جو میری طرف سے اتارے ہوئی نصیحت کی مخالفت کرتا ہے، فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ ایک سزا دنیا کی ہے، ایک سزا آخرت کی ہے۔ وہ دنیا میں تنگی کی زندگی گزارے گا، عمل کی نعمت اس کو حاصل نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اس کو حاصل نہیں، توحید جیسا متاع عزیز اس کو حاصل نہیں، صحابہ کے منہج کا پرچار کرنا اس کو حاصل نہیں۔ یہ فقیر ہے، یہ مسکین ہے، یہ مفلس ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ قیامت کے دن وہ اندھا ہے۔ اس دنیا میں وہ اپنے خرافات کا، اپنی خرافات کے لیے، اپنی بدعات کے لیے، اپنی بے دلیل چیزوں کے لیے یہ بڑے دلائل پیش کرتا ہے، یہ قرآن کو پھیر کر پیش کرتا ہے، یہ احادیث میں اس طرح کی تحریف کر کے چیزیں پیش کرتا ہے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لوگ واہ واہ کرتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ قیامت کے دن یہ اندھا ہوگا اور اللہ سے کہے گا یا ربی لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا۔ اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ میں تو دنیا میں بڑا صاحب بصیرت تھا، لوگوں کے سامنے ایسے دلائل پیش کرنے پر قادر تھا کہ لوگوں کی زبانیں بند کر دیتا تھا، لوگوں کو میرے دلائل کے سامنے جواب نہیں آتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ۔ اسی طرح سے میری آیات، میرے دلائل تیرے پاس آتے رہے، تو نے ان کو بلا دیا۔ جس طرح سے صحیح قرآن و سنت کو، صحیح اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے دین کو تو نے دنیا میں بلا دیا، میں نے آج تجھے اس حشر کے موقع پر بلا دیا۔ فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ۔ تو نے بلایا، آج اسی طرح سے تجھے بلا دیا گیا۔ اب تک کی بات سے یہ چیز سمجھ آئی کہ اگر کامیابی حاصل کرنی ہے، دنیا کی اور آخرت کی اگر سعادت حاصل کرنی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کے پیروکار بن جائیں۔ جس ہدایت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا، کس وقت؟ جب اس انسان کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بسایا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے ساتھ ہدایت کا وعدہ کیا اور ساتھ یہ گارنٹی دے دی کہ جو اس ہدایت پر رہے گا اس کے لیے خوف نہیں، غم نہیں، اس کے لیے گمراہی نہیں، اس کے لیے بد نصیبی نہیں، اس کے لیے بدبختی نہیں۔ مزید سن لیں، اللہ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب قرآن مجید لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ جو اس ہدایت پر قائم ہیں، جو اس ہدایت کو اپنی زندگی کا دستور بنا لیں، اپنے عمل کے لیے اصل بنا لیں، اپنی عبادات کے لیے اسی کو بنیاد بنا لیں، جو عبادت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اس کو عبادت سمجھیں، جو عقیدہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اسی کو عقیدہ مانیں، جو عقیدت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اسی کو عقیدت مانیں، جس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں نہیں، وہ عقیدت ہو، وہ عقیدہ ہو، دیکھنے والا اس کو جتنا بھی خوبصورت سمجھے وہ گمراہی ہے، وہ اللہ سے دوری ہے، وہ جنت سے دوری ہے، وہ اللہ کے رستے سے دوری ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، جو اس کے مطابق چلیں گے وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، بے شک یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہدایت کہاں سے آنی ہے؟ اما یاتینکم منی، اللہ فرماتے ہیں میری طرف سے۔ ہدایت اللہ کی طرف سے، کسی دوسرے فرد کی طرف سے، مخلوق میں سے کسی کی طرف سے کوئی کی ہوئی بات وہ ہدایت نہیں کہلا سکتی۔ ہدایت وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ کسی بھی دوسری طریقے پر چلنا اور پھر مسلمان بھی کہلوانا عجیب بات ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ جس ہدایت کی پیروی کا کہا گیا ہے وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الکتاب احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اچھی بات کو نازل کیا کتاب کی شکل میں، مثانیہ بار بار پڑھی جانے والی، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں جب ان کے سامنے یہ قرآن پڑھا جائے، جب وہ خود پڑھیں، تقشعر منہ جلود الذین، ان کی جلد کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کانپ اٹھتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کا بدن، ان کے دل، ہر چیز اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ذالک ھدی اللہ،
یہ ہے اللہ کی ہدایت، یہ ہے اللہ کی نازل کردہ ہدایت، جس کی پیروی کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو، مخلوق کو حکم دیا ہے۔ ان ھذا القرآن یقص، یہ قرآن مجید اللہ فرماتے ہیں یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون وانہ لہدی ورحمہ، یہ اکثر وہ باتیں حل کرتا ہے جس میں بنو اسرائیل نے، کسی بھی قوم نے جس میں اختلاف کیا، اور یہ رب کی طرف سے ہدایت ہے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اور یہ بشارت ہے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ لوگوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے اصحاب کو، پھر ساری کی ساری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگوں جو تمہارے اوپر رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے، اس کی پیروی کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے علاوہ کسی کو اپنا دوست بنا کر اس کی پیروی نہ کرو، اس کے پیچھے نہ چلو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہ، تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہوں گے جب تک تم اس کو مضبوطی سے تھامے نہ رکھو۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت ہے جو اللہ نے نازل کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ ہے قرآن اور حدیث کی صورت میں، اور انسان کو سمیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اور صرف اسی ہدایت کی پیروی کا حکم دیا ہے، اور وہی ہدایت اس انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے، وہی ہدایت اس کو بدبختی سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ لوگوں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت، میرے ہدایت یافتہ نیک خلفاء کی سنت، اس کو لازم اختیار کرو۔ جو میرے بعد زندہ رہا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، عضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت کو، میرے بتائے ہوئے طریقے کو اپنی داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے تھام لو، اسی کو اپنا منہج بناؤ، اسی کو اپنی زندگی کا دستور بناؤ۔ اب اگر کوئی عمل اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ہدایت میں موجود نہیں ہے، اس عمل کی حیثیت نہ دنیا میں کچھ ہے، نہ اس کی حیثیت آخرت میں کچھ ہے، بلکہ آخرت میں اس کا رزلٹ یہ نکلے گا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایسے لوگ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کی طرف جائیں گے ان کو روک دیا جائے گا، ان کو وہاں نہیں جانے دیا جائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین میں، آپ کی لائی ہوئی شریعت میں ایسی ایسی چیزوں کا اضافہ کر دیا جو دین کا حصہ نہیں تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن سحقن، دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ ان کے دلائل، ان کی براہین جو دنیا میں وہ پیش کریں وہ ساری کی ساری دھری رہ جائیں گی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ مِنْكُمْ۔ فرمایا کہ لوگوں یہ میرا سیدھا رستہ ہے، اسی کی پیروی کرو، اسی کے پیچھے چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس کے علاوہ کسی رستے کی پیروی نہ کرو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، دوسرے رستے پر چلنا، کسی محدث کے رستے پر جو حدیث کے قرآن کے خلاف ہو، کسی امام کے رستے پر جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، کسی مولوی کے رستے پر جو قرآن و حدیث سے ٹکرا رہا ہو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے سے دور کر دے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا خط کھینچا، اس کے بعد دائیں بائیں خطوط بنائے، دائیں بائیں رستے بنائے، کہا کہ ہذا صراطی مستقیم، یہ میرا سیدھا رستہ ہے، اور اس کے علاوہ یہ جتنے رستے ہیں ہر رستے پر شیطان ہے، یدعو الیہ، وہ لوگوں کو ان رستوں کی طرف پکارتا ہے، ان کی طرف بلاتا ہے۔ جو شخص مجمع میں، گاؤں میں، کسی جگہ پر جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں ہے، آپ کے منہج پر نہیں ہے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں ہے، اس کا واضح مطلب ہے وہ محمد رسول اللہ کے رستے پر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد رسول اللہ کے سبیل پر نہیں ہے، اس کا تعلق کسی جماعت سے ہو، وہ اپنے آپ کو کسی مسلک سے منسلک قرار دے، جب اس کی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں ہے، آپ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہے، محمد کے رستے پر صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے رستے پر وہ نہیں ہے، پھر وہ کس رستے پر ہے؟ وہ اس رستے پر ہے جس پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور شیطان اس کو کہاں لے جائے گا؟ شیطان اس کو جب تک یہ بندہ جہنم میں نہیں پہنچے گا اس وقت تک وہ اس کی جان نہیں چھوڑے گا۔ محمد اللہ تبارک و تعالی سورہ محمد میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تبطلوا اعمالکم، لوگو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے کفر کیا،
رسول کے رستے سے روکا، رسول کی مخالفت کی، اللہ فرماتے ہیں سَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ان قریب ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کا ذکر کیا، ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اعمال میں ایمان بھی شامل ہے، اعمال میں محبت رسول بھی شامل ہے، اعمال میں نماز روزہ بھی شامل ہے۔ یعنی جس وقت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہوگی، ایمان کا دعویٰ بھی ختم ہے، محبت کا دعویٰ بھی ختم ہے، سارے کا سارا ضائع اور برباد ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اطاعت کیسے ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اور اللہ کی اطاعت کس طرح سے ہوگی؟ قرآن کو مان لیں، قرآن کے مطابق عمل کر لیں، جو چیز قرآن سے ثابت ہو اس کو مان لیں، جو ثابت نہ ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کس طرح سے ہوگی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دیں ان کو مان لے، ان کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو جائے گی۔ زبان سے کہیں عشق رسول، زبان سے کہیں محبت رسول، اطاعت رسول، اور عملی طور پر رب کے بھی مخالف، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مخالف، قیامت کے دن کیا ملے گا؟ سحقاً، دفع ہو دو، میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام بھی ما من شیء یتقرب الی اللہ تبارک و تعالی الا امرتکم بہ، لوگوں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے ذریعے تمہیں اپنے رب کا قرب حاصل ہو جائے، الا امرتکم بہ، میں نے اس کا تمہیں حکم دے دیا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ جو اسلام اللہ نے ہمارے لیے دین پسند کیا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ بے شک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کر لیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے قرب کا جو بھی ذریعہ تھا اس کا میں نے تمہیں حکم دے دیا ہے، اور جو بھی چیز ما من شیء یبعد عن اللہ تبارک و تعالی الا قد نہیتکم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی چیز اللہ سے دور کرنے کا باعث ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس سے تمہیں منع کر دیا ہے۔ پھر بھائیو، اس دین پہ رہنا چاہیے، مجھے بھی، آپ سب کو بھی، ہر سننے والے کو بھی، ہر مسلمان کو، ہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والے کو، کہ وہ اسی پر رہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، اس کے علاوہ کو چھوڑ دے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دونوں اتبعوا، پیروی کرو، ولا تبتدعوا، بدعات کے موجد نہ بنو۔ جس کی عبادت کرتے تھے تم سے پہلے، یعنی اصحاب رسول، وہ جن کی عبادت کرتے تھے تم ان کی عبادت کرو،
تم وہ عبادت کرو، وہ عمل کرو جو اعمال اصحاب رسول نے کیے ہیں۔ جو اعمال اصحاب رسول نے نہیں کیے تم ان کو اختیار نہ کرو۔ ہاں، قانون دے دیا، سب کے متعلق دے دیا، اصحاب رسول کے متعلق بھی دے دیا، ائمہ محدثین کے متعلق بھی دے دیا، شیخ الحدیث مولوی کے متعلق بھی دے دیا۔ ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اگر کسی موقع پر اختلاف ہو جائے تو پھر پلٹ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ بخاری میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اقرأنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم میں سب سے بڑا قاری، ہم میں سب سے ماہر ترین قاری وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم میں سب سے بڑے قاری ہیں، لیکن کئی مواقعوں پر ہم ان کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وجہ یہ تھی قرآن مجید میں مواقعوں کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ آیات نازل ہوئیں جن کو بعد میں منسوخ کر دیا گیا۔ کچھ ایسی ہیں جن کی تلاوت موجود ہے، حکم ان کا منسوخ ہے۔ کچھ ایسے احکامات بھی ہیں کہ جن کی تلاوت بھی منسوخ ہے، حکم بھی منسوخ ہے۔ لیکن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جو اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہو گیا، جو میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سن لیا، میں اس کو پڑھوں گا۔ یعنی وہ منسوخ کی بھی تلاوت کرتے تھے بطور قرآن۔ اب اختلاف ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو چھوڑ دیا۔ یہی صورتحال خود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہودی نے شرارت کی، آپ کے اوپر جادو کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دم کے لیے قرآن مجید کا حصہ، قرآن مجید کی 2 صورتیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، 2 صورتیں نازل فرمائیں۔ مسلمانوں، ساری بیماریوں میں تم خود کفیل ہو۔ کسی کے پاس جا کر اپنی جیبوں کے اوپر اور اپنی عزتوں کے اوپر ڈاکہ ڈلوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ 2 صورتیں نازل ہوئیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دوسرے سارے دم چھوڑ دو، یہی 2 صورتیں یہی کافی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ بھئی یہ صرف دم ہے، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، لیکن ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ ہم نے یہ باتیں کی کہ ہدایت ہے قرآن اور حدیث۔ ہم نے یہ بات کی کہ انسان مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی یہ ہدایت کی پیروی کا پابند ہے۔ اس کی عبادت، عقیدت، مستحب، فرض، واجب، حرام، یہ سارے کا سارا اسی ہدایت سے ثابت ہوگا۔ اگر ہدایت میں نہیں ہے، وہ ہدایت نے، وہ عبادت نہیں ہے، وہ عقیدت نہیں ہے، وہ محبت نہیں ہے، وہ میلاد ہو، وہ ماتم ہو، وہ دوسری کوئی بھی بدعت ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔
اگر کوئی قرآن یا حدیث سے اس طرح کا کوئی استدلال کرنے کی کوشش کرے، لوگ پیش کرتے ہیں کہ یہ دیکھیے جی اللہ نے احسان کیا ہے، لقد من اللہ علی المومنین، لہذا اللہ کے احسان پر خوشی منانی چاہیے، اللہ کے احسان پر بندے کو خوش ہونا چاہیے۔ بے غیرتی کریں، بے حیائی کریں، دنیا کا ہر گند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آڑ میں اس کو کر گزریں، یہ دین نہیں ہے، یہ دین کی خدمت نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے، بے غیرتی ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی ہے۔ کسی بھی استدلال کرنے والے کے استدلال کو پرکھیں گے کس بنیاد پر؟ آ گئے ہیں شیخ صاحب جی؟ اچھا جی ٹھیک ہے۔ کسی بھی استدلال کرنے والے کے استدلال کو قرآن اور حدیث پر پیش کریں اور اصحاب رسول کے فہم پر پیش کریں۔ اگر کوئی بندہ قرآن مجید کی کسی آیت سے، ذخیرہ حدیث میں سے کسی حدیث سے کوئی اس طرح کی بات ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہم دیکھیں گے اس آیت سے، قرآن مجید کی اس حدیث سے اصحاب رسول نے وہ مطلب لیا؟ اگر اصحاب رسول نے مطلب لیا فبہا، اگر اصحاب رسول نے اس کو قبول نہیں کیا، اصحاب رسول نے اس طرح کا استدلال نہیں کیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ بڑی سخت وعید ہے، بڑی سخت وعید ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اہتدوا، اگر تم ایمان لائے اسی طرح کا جس طرح کا ایمان صحابہ لائے ہیں، ان آمنوا، اگر لوگ ایمان لائیں، بمثل ما آمنتم، اس طرح کا ایمان جیسا ایمان حذیفہ لائے، انس لائے، ابو بکر عمر لائے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے، پھر فقد اہتدوا، پھر یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ کون سی ہدایت؟ جو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہے۔ کون سی ہدایت؟ جو ضمانت ہے فلا یضل ولا یشقی کی۔ کون سی ہدایت؟ جو ضامن ہے اولئک هم المفلحون کی۔ اگر اسی طرح کا ایمان، اسی طرح کا عمل جیسا صحابہ نے اختیار کیا، پھر ہدایت ہے۔ فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ بدبختی میں ہیں، یہ دشمنی میں ہیں، اللہ ان کے مقابلے میں آپ کے لیے کافی ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ سَبِيلَ غَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے رسول کی مخالفت کی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت کے واضح ہونے کے بعد، یہاں بھی وہی ہدایت ہے، یہاں بھی وہی کی ہدایت ہے۔ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جس نے نبی کی مخالفت کی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، صحابہ کے رستے کو چھوڑ کر دوسرا رستہ اپنایا، صحابہ کے منہج کو چھوڑ کر دوسرا منہج اپنایا، اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، پھر وہ جدھر نکل گیا ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیتے ہیں۔ وہ صحابہ کا مخالف ہے، وہ رسول کا مخالف ہے، اللہ فرماتے ہیں وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو ڈال دیں گے جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔
بھائیو یاد رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو محبت کے دعوے میں دنیا کی یہ ملی ہوئی مہلت اس کو تباہ و برباد کر بیٹھیں۔ عمل کریں، نیکی کریں، عقیدہ بنائیں، عقیدت بنائیں، لیکن وہ والا بنائیں جو ہدایت میں نازل ہوا، جو وحی میں اترا، جو محمد رسول اللہ نے اپنایا، جو آپ کے اصحاب رسول نے اپنایا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، وحی کے اوپر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔